بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ ناظرین، آج بات کریں گے عظیم حریت رہنما یاسین ملک صاحب کی سزا کے حوالے سے۔ اس سزا کو لے کے جو انصاف کے ایوان ہیں وہ بھی شرمندہ ہیں۔ آج بات کریں گے مشال حسین ملک صاحبہ سے۔ مشال صاحبہ کیا کہیں گی کہ جو یاسین ملک صاحب کی سزا کے حوالے سے ہے، اور وہ ہندوستان جو ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جو انتہائی خوفناک ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ خدا نہ کرے وہ پھانسی پہ چڑھ جائیں؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ پھر کشمیر کے اندر جو صورتحال پیدا ہوگی، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یاسین ملک صاحب کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے حق مانگا ہے اور آزادی مانگی ہے اپنی قوم کے لیے۔ دیکھیں، وہ تو ماشاءاللہ سے ایک مرد مجاہد ہیں، اور میں نے جب شادی بھی کی تھی مجھے پتا تھا میں نے ایک مجاہد کے ساتھ اپنی جو لائف ہے اس کو نتھی کیا ہے، اور پوری تحریک کے ساتھ، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، اور ہم لوگوں کو ہر وقت ریڈی رہنا پڑے گا۔ مگر ہمارے ساتھ جو لاس ہوگا یا تحریک کے ساتھ جو لاس ہوگا، میں سمجھتی ہوں پوری بر صغیر کی ہسٹری میں آئی تھنک ون آف دا ڈارکسٹ چیپٹرز کی طرف یہ جائے گا معاملہ، اگر یہ بگڑ گیا 10 نومبر کے بعد جو پھانسی کی ہیئرنگ ان کی پروسیڈنگز شروع ہو رہی ہیں، اس کے بعد میں بہت تباہی دیکھ رہی ہوں آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے اندر، انڈیا کے اندر، خطے کے اندر۔ جنگ تو انیویٹیبل ہے پھر، کیونکہ یہ مسلح جدوجہد کی طرف یہ معاملہ 100% چلا جانا ہے۔ جب سیاسی رہنماؤں کو ہی قتل کر دیا جائے گا اور بے گناہ ان کو جو ہے سزا دی جائے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لائن آف کنٹرول جو ہے وہ اسی طرح خونی لائن میں نہیں تبدیل ہوگی؟ تو یہ بہت خون ریزی، اور کشمیریوں کا نہیں صرف خالی ہوگا، پورے خطے کے اندر تباہی آئے گی، اور یہ جنگ کی وہ لہر ہوگی جس کو کوئی روک نہیں سکے گا، کیونکہ اس کو اگر روکنا بھی ہے کبھی بھی جب جنگ، تو وہ کشمیر پر ہی جنگ بندی ہوتی ہے، اور کہ آگے معاملے کو سالو کیا جائے۔ مگر اگر کشمیر کے جو وارث ہیں وہی جو اس کے مطلب کہ جن کے ہاتھ میں اس کا علم ہے، ان کو ہی اگر اس طرح جو ہے پھانسی گھاٹ چڑھا دیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو ہر وقت ریڈی ہیں، ہم تو میدان جنگ کے اندر، کشمیری قوم اور ہمارا خاندان، اور وی کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ۔ لیکن جو 10 مئی سے پہلے کی صورتحال تھی، ہندوستان جس طریقے سے بالکل یہاں وہ تباہی مچا رہا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور پوری دنیا کو یہ دکھا رہا تھا کہ جی پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں اس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اب تو عالمی جو حالات ہیں اس کو دیکھا جائے تو بدل گئے ہیں، ہندوستان کے فیور میں نہیں ہیں، تو پھر بھی آپ سمجھتی ہیں کہ ہندوستان کو ایسا قدم اٹھا سکتا ہے؟ اب تو زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ بری طرح جنگ ہارے ہیں، دنیا میں ان کی جگ رسائی ہوئی ہے، ہر جگہ انڈین عوام کہہ رہی ہے کہ کوئی آپ پروف لے کر آئیں، پارلیمنٹیرینز، لیڈر آف اپوزیشن، سول سوسائٹی، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا، پہلگام کے اوپر کوئی آپ کے پاس ایویڈنسز نہیں تھے، انہوں نے جو چند منٹوں کے اندر جو FIR درج کی، اور وداؤٹ اینی پروف جو ہے آن فیکٹ فائنڈنگ مشن، نہ کوئی آبزرورز بلا کے، کوئی انویسٹیگیشنز نہیں ہوئی، اور سارا ملبہ جو ہے کشمیر کی تحریک پہ ڈالا گیا، پہلگام کا، پھر پاکستان پہ ڈالا گیا، پھر اس کے بعد جنگ شروع کر دی، اور وہ بھی جنگ ہارے، اور جھوٹے انہوں نے اپنی طرف سے جو دعوے کیے۔ تو اس وقت جب وہ اتنا کارنر ہو گیا ہے مودی، تو اب اس کے پاس ایز اے اسکیپ گوٹ، ایز اے سیکریفیشل گوٹ جو ہے، وہ کشمیر کے جو سب سے بڑے رہنما ہیں اس وقت، جو تہار کی ڈیتھ سیل کے اندر ہیں، گیلانی صاحب کے بعد سینئر موسٹ میں ان کا آتا ہے، اور اسپیشلی جب سے انہوں نے وہ یونٹی کر دی تھی، جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ کی، گیلانی صاحب کے ساتھ مل کے ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم تھا تحریک کا، APHC کے بھی اوپر انہوں نے بنائی تھی، تو اس سے بہت موت پڑی تھی انڈیا کو۔ تو اس لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی وائس ہے پیس کی بھی، اور تحریک کی بھی، یونٹی کی بھی، اور کشمیر کی آزادی کے علم کی۔ تو اس وقت وہ جو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو، تاکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے مودی کہ اگر میں یہ کروں گا تو مجھے ہندوؤں کا ووٹ ملے گا، اور میں پاکستان کو ہرٹ کروں گا، میں کشمیریوں کو ہرٹ کروں گا، مگر اس کو یہ آئیڈیا نہیں ہے یہ واقعی میں نیوکلیئر بٹن ہوگا اگر یہ اس معاملے تک یہ چلا گیا، پھر نو ریٹرن ہے، کیونکہ جو عشق آزادی کے ساتھ کشمیری قوم کو ہے وہ تو مطلب کہ ایک نسل سے دوسرے میں ٹرانسفر ضرور ہوتا ہے، مگر کوئی ایک ایپیسوڈ چاہیے ہوتا ہے جس کے بعد آپ کی جو برداشت کے سارے لیمٹس جو ہوتے ہیں وہ ہے جو کشمیری قوم نے بہت سال، بہت دہائیوں سے برداشت بھی کیا، تحریک کو بھی چلایا، 5 اگست کو بھی برداشت کیا، گیلانی صاحب کی شہادت کے بعد بہت کچھ ہوا برہان، مگر اب یہ فائنل نیل ان دا کافن ہے۔ اگر یہ ہو گیا، اس کے بعد آپ بھی گراؤنڈ پہ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا سچویشن کو۔ لیکن جو انتہا پسند ہندوؤں کی آپ بات کر رہی ہیں،
وہ جو بالکل ان کو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے لگام ہو گئے تھے، آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ اب ان پہ خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں اور وہ خوف زدہ ہیں؟ بہت خوف زدہ ہیں، کاورڈ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ RSS جوتیاں ماری ہے مودی سرکار کو. اگر آپ دیکھیں کافی مہینوں سے یہ چل رہا ہے، ان کی آپس کی کھٹ پٹ چل رہی ہے. یہ تو صرف ایک جھلک ہے جو اوور آل گلوبلی ان کی آئسولیشن اور ہیوملیشن ہوئی ہے، اور جو اوورسیز جو انڈینز ہیں ان کے جس طریقے سے ان کو ایکسپوز ان کے ٹیرر نیٹ ورکس کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے وہ یورپ کے اندر ہوں، چاہے امریکہ کے اندر ہوں. تو اب نا ان کا وہ سنو بال افیکٹ شروع ہو گیا ہے. اور اس لیے جب ڈیسپریٹ کوئی ہوتا ہے، جب کوئی ڈسا ہوتا ہے، مطلب جب کوئی سانپ جو مرنے والا سانپ بھی ہوتا ہے وہ بھی ڈس کے مرتا ہے، تو وہ والی صورتحال ہے اس وقت. اس کو اور کچھ نہیں نظر آ رہا. اس کو ایک سب سے بڑا لیڈر جس کو تہار کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، ان کو پھانسی گھاٹ چڑھا کے وہ اپنی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ یہ میں آخری حد تک بھی میں اگلی ترین مطلب انڈیا کے میں پیسز کر دوں گا مگر میں نے الیکشن جیتنا ہے. تو وہ واقعی میں نارمل نہیں ہے. تو ہمیں کافی خدشہ ہے اس بات کا، بلکہ یہ تو میں سمجھتی ہوں ہم سے زیادہ انڈینز کو ہونا چاہیے. ہم تو کفن باندھ کے تحریک چلا رہے ہیں. جب جذبہ ہمارا یہ ہے تو ہم لوگوں کو تو کوئی گھبراہٹ ہے ہی نہیں. مگر گھبراہٹ جو اگلی نسلوں کو، پورے خطے کو، پوری دنیا کے اندر جو یہ لپیٹ میں آئے گا معاملہ، تب کون آئے گا؟ اور اب گلیشیئرز بھی میلٹ ہوتے جا رہے ہیں کشمیر کے، وہ بھی بہت خوفناک بات ہے. ٹھیک بات ہے، لیکن جو دنیا ان کی بات سنا کرتی تھی، جس طریقے سے یہ پروپیگنڈا کرتے تھے اور پھر کامیاب ہو جاتے تھے پوری دنیا میں، پاکستان کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کہ جی یہ ایسا ہے کہ یہ اٹو ٹنگ ہے ہندوستان کا، لیکن اب دنیا اس طرف غور سے دیکھ رہی ہے، توجہ بھی دے رہی ہے کشمیر پہ. جس طرح امریکہ نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ میں حل کروا سکتا ہوں. تو آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ یہ جو اقدام وہ سوچ رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، ان کو رکاوٹ پڑے گی؟ اور یاسین ملک صاحب کا چونکہ جرم کوئی نہیں ہے، ان کا جرم تو ایک ہی ہے نا کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہمیں آزادی دو. جو کوئی بھی یاسین صاحب کے لیے، کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، چاہے وہ افریقہ سے آئے، چاہے وہ امریکہ سے آئے، چاہے چائنا سے آئے، چاہے وہ انڈیا سے آئے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ اپنے لیے آئیں گے. وجہ یہ ہے کیونکہ جو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ یہ نیوکلیئر ٹکنگ ٹائم بام ہے. 10 نومبر کو یہ شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد سیچوریشن پوائنٹ جو ہے وہ پیک پہ پہنچ گیا عوام کا. ذاتی طور پہ ہماری حریت کی جو لیڈرشپ چند جو تہار کی جیلز کے اندر ہے وہ زندہ. یہ واقعی سب سے بڑا معجزہ ہے. کسی بھی وقت کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. شبیر شاہ صاحب پروسٹیٹ کینسر ہے ان کو، فہمیدہ صوفی صاحبہ بہت علیل ہیں، آسیہ اندرابی صاحبہ بہت بیمار ہیں، اس طرح ڈاکٹر فختو ہیں، مسرت عالم صاحب ہیں. یاسین صاحب کا ایکسٹریم پہ آیا پھانسی کا معاملہ، اور انہوں نے ابھی جو اپنا ایفیڈیوٹ دیا ہے جو اس پھانسی کے کیس کے اندر دہلی ہائی کورٹ کے اندر، وہ بھی پبلک ہو گیا ہے. وہ بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں پرزور طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا، خاص طور پہ جو وائٹل رول پلے کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت سیز فائر کے اندر. اور اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. تو ایک اس معاملے پہ اب جانا چاہیے مارکہ حق کے بعد جو نیکسٹ فیز ہے، کیونکہ یہ سیز فائر میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ یہ سیز فائر ٹیمپرری ہے، یہ ایلوسیو ہو جائے گی، ایلوسیو ہے، یہ فریجائل ہے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب پاکستان کی اسٹیٹ کو، خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے انٹرنیشنلی. یہ جو کچھ ہم لوگ انٹرنیشنل ڈائنامکس میں ان کا بیہائنڈ دا سین کرٹیکل رول رہا ہے. اور اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ انگیج کرنا، پھر چائنا کا پیغام انڈیا کو جانا کہ خطے میں امن آئے. اور دونوں یہ جو مین پاورز ہیں ورلڈ کی، چائنا اور امریکہ، وہ یہ واحد مسئلہ ہے دنیا میں. پیلسٹائن پہ بھی نہیں یونائٹ ہو رہی دنیا، اس پہ ہو رہی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. تو چانسز بہت ہائی ہو سکتے ہیں کہ لاسٹ منٹ پہ کوئی آ جائے، ورنہ اگر یہ اپرچونٹی دنیا مس کر جائے گی تو پھر تو دیکھیں پوائنٹ ٹو نو ریٹرن ہے. لیکن جو ہندوستان کی ہم بات کرتے ہیں، ہندوستان نے تو ہر طرح کا تجربہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. انہوں نے سہولتیں دی، سڑکیں بنائی، ٹورزم کو فروغ دیا، اپنے لوگ بسائے، مطلب تشدد کیا، ظلم کیا، حریت قیادت کو جیل کے اندر ڈال دیا. لیکن اس کے باوجود بھی کشمیری پھر بھی ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے آزادی آپ سے لینی ہے، آپ کے ساتھ نہیں رہنا.
اب اگلا فیز کیا آ سکتا ہے کہ ہندوستان وہ کرے تو اس کی جان بھی چھوٹ جائے, فیز سیونگ بھی ہو جائے, کوئی ایسا آپشن اس کے پاس ہے؟ سیونگ تو یہی ہے کہ ان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں, اسپیشلی ڈیفینس سینکشنز لگائی جائیں, اور کسی کشمیری کا ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا ہندوستان کے کورٹس کے اندر, کیونکہ دے آر ناٹ انڈین سٹیزنز. ان کا معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں ہے, پلیبسٹ ہے, انٹرنیشنل لاء کے انڈر ہے, اور انہوں نے تو ویسے ہی جو ایک ان کا کانسٹیٹیوشنل جو ایک لنکیج تھا آرٹیکل 370 اور 35A کے تھرو جو ایک ان کا تھا, وہ انہوں نے خود ہی ایبروگیٹ کر دیا. تو لیگلی اسپیکنگ تو یہ جنگل لاء ہے, ایک کے بعد یک طرفہ فیصلے کیے جاتے ہیں, جس کے تحت جو ہے یہ اپنی جو بھی ان کے من میں آتا ہے. اب 50 لاکھ سے زائد انڈینز کو وہاں پہ ڈومسائل دے دیے انہوں نے. اب وہاں پہ وہ جب وہ بھی شفٹ ہوں گے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے نہ صرف آبادی پاپولیشن بلکہ وہاں کی ایکالوجی کتنی بیڈلی افیکٹ ہوگی. اور دس از آلسو اے واٹر بام, اٹ از اے نیوکلیر بام. اور پھر جینوسائڈ تو یہ اوپنلی کر رہے ہیں کشمیریوں کا. اور اسٹیٹ سبجیکٹ تو آزاد کشمیر میں کسی پاکستانی کا نہیں ہو سکتا, مقبوضہ کشمیر میں بھی کسی انڈین کا نہیں ہو سکتا بائی لاء, مگر وہ دھڑا دھڑ 50 لاکھ سے زائد انڈینز کو دیے جا رہے ہیں, پراپرٹی رائٹس دیے جا رہے ہیں, ووٹر رائٹس دیے جا رہے ہیں, ان کو وہاں کی جاب کوٹاز دیے جا رہے ہیں. جب ایسی انوائرمنٹ ہو تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک دو سالوں کے اندر وہاں پلیبسٹ ہو؟ تو یونائٹڈ نیشنز شوڈ کم وتھ فورس. اور جنیوا کنونشن 4 کی وائلیشن بھی ہے. پھر اس کے بعد کوئی بھی ایسا میٹر جس سے ریجنل یا گلوبل امن جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کین کم بائی فورس. نہیں, لیکن پھر یو این کو کیسے اس کو کیا جائے؟ یہی ایڈوکیسی جو پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں ان کو انگیج کیا جائے, اور اس کے اندر میجر رول ابھی پاکستان کا بن رہا ہے. ہیومن رائٹس کے بھی اس وقت چیئر پاکستان کے پاس ہے, اور بہت امپورٹنٹ اس وقت اسٹریٹجکلی گلوبلی پاکستان جا رہا ہے, ہماری بات مانی جا رہی ہے. جب تک کوئی ٹھوس قسم کی کشمیر پالیسی نہیں آئے گی اور جس کو کشمیری لیڈ کریں, فور فرنٹ پہ کشمیری کی اس کے اندر جو ہے وہ گلوبل ورلڈ لیڈر سے ملاقاتیں ہوں, وہ فارن منسٹر سے ان کے ملاقاتیں ہوں انٹرنیشنل, پھر ہیومن رائٹس کاؤنسل, یورپین ہیومن رائٹس کاؤنسل, پھر جنیوا کنونشن, ایمنسٹی انٹرنیشنل. دے نیڈ ٹو بی ہرڈ. ان کی پالیسی ایک آئے اور کشمیر انوائے نامنیٹ کروایا جائے یونائٹڈ نیشن سے. یہ بہت ضروری ہے اس وقت, جو ارجنٹ بیسس پہ جس طرح جو پلیٹ فارمز ہمیں مہیا ہو سکتے ہیں جس کے تھرو ہم انٹرنیشنلی ایڈریس کریں. حال انڈیا کا یہ ہے کہ وہاں پہ تو سبسڈیز دینے کے پیسے نہیں ہیں, سڑکوں پہ عوام ہے, اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ ہے. پھر اس کے بعد ان کا وہ ای وی ایم کا کیس چل رہا ہے, پھر ان کے جو ووٹ چور فیکٹری کے حوالے سے جو کیمپین چل رہی ہے اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے, اور جو وہ سارا ایکسپوز کریں. مطلب آئی تھنک دس کوڈ بی دا بگیسٹ اسکیم, الیکٹورل اسکیم آلسو, جو انہوں نے تھرو ای وی ایم کیا ہے. تو بہت سی چیزیں آ رہی ہیں سامنے جس کے تھرو کرپشن کتنی ہے. پھر اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ جو ان کی مطلب ان کی پالیسیز کو یہ فالو کر رہے ہیں, جس طرح کی جوئش سیٹلمنٹس ہوئی تھیں اس کے بھی 10 فولڈ زیادہ کر رہے ہیں, کہ وہاں کی خبر پھر بھی پیلسٹائن کی نکل آتی ہے, بائی کشمیر کی نہیں نکل سکتی. تو یہاں تو اس سے بھی کہیں زیادہ بیریئرز ہیں. صحیح بات ہے, لیکن 10 مئی کے بعد جو عالمی منظرنامے میں تبدیلی میں آئی ہے, پھر سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اس حوالے سے دنیا تو بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک دفعہ وہ پریشان بھی ہے, اور ہندوستان میں جو صفحے ماتم ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ The world is not just acknowledging the bravery of our forces but also the truth. Because ان کی ڈس انفو لیب جو کچھ سال پہلے ان کا پورا ایک بہت سی آئی این جی اوز تھی, ہنڈریڈ آف آئی این جیز, جس کے تھرو ان کا جھوٹا پروپیگنڈا پوری دنیا میں گیا. پھر آر ایس ایس کی سسٹر آرگنائزیشن, ایچ ایس ایس کی ٹیرر نیٹ ورکس, را کے ٹیرر نیٹ ورکس جو پوری دنیا میں جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں. پھر مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اینٹی مائنورٹی بلز, یونیفارم سول کوڈ, تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے تھرو انٹرفیتھ کو بھی ٹارگیٹ کیا, مسجدوں کو, ماڈریٹ ہندوز کو, دلتوں کو, پھر انہوں نے سکھوں کو جس طرح کیا ہے. اور پوری جو ان کی جو انڈین کانسٹیٹیوشن جو سیکولرزم کی بات کرتے تھے, وہ تو کہیں دور دور تک کشمیر میں تو کبھی بھی نہیں تھی, کیونکہ کشمیر تو کبھی حصہ بھی نہیں تھا ان کا. اب تو مگر ہمارے ساتھ جو کچھ کیا وہی اب انڈیا کے اندر ہو رہا ہے. کشمیریوں کے ساتھ جو کیا گیا, اگر کشمیریوں کا وہاں کی بھی عوام کبھی اٹھ جاتی پہلے, تو ان کی اسٹیٹ کو یا سرکار کو اتنی عادت نہ ہوتی ظلم کرنے کی, تو وہ ان کے لیے کوئی وال, ان کی اپنی پروٹیکشن ہوتی. میں ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ جو بھی کوئی کشمیر کے لیے اس وقت نکلے گا
وہ اپنے لیے نکلے گا, گلوبل پیس کے لیے نکلے گا, گلوبل اکانومیز کے لیے نکلے گا, اور ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے. ٹھیک بات ہے, لیکن جو ہندوستان کو امریکہ کی طرف سے جھٹکا ملا ہے, اس کے بعد اب سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے, آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ ہندوستان دنیا میں اب تنہائی کا شکار ہو گیا ہے, بہت کمزور بھی ہو گیا ہے؟ بہت زیادہ ان کو, اور اسپیشلی جو یہ اس وقت چلا ہے, یہ جو ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کی جوائنٹ پیکٹ ہوا ہے ملٹری کا بٹوین سعودی عربیہ اینڈ پاکستان, اور اب تو دوسرے عرب کنٹریز کے ساتھ بھی انشاءاللہ قطر اور یو اے ای کا بھی سن رہے ہیں, اور بھی ممالک کا سن رہے ہیں. تو یہ تو ایک مسلم امہ کی, بلکہ پیس کیپنگ فورس تو پوری دنیا میں سب سے بڑی جو ہے کنٹریبیوشن پاکستان کی رہی ہے. تو آئی تھنک یہ بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے ٹورڈز اے سیفر ورلڈ, ٹورڈز اکوالٹی, ٹورڈز اے ملٹی پولر ورلڈ, ٹورڈز رسپیکٹ فار پیپل آف اسلام, فیتھ ان اسلام, جس طرح دوسرے ریلیجنس کے لیے بات کی جاتی ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم it is not just about being a custodian of Saudi Arabia and being Muslims, جو ہمارا فیتھ ہے, اور ہمارے خانہ کعبہ کا اور مدینہ پاک کا, تو یہ تو بہت بڑا ایک آنر بھی ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی یہ حکم ہے ہم سب کو ایز مسلمس کہ ہم اس کا دفاع کریں. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میسج دنیا کو دیا جا رہا ہے کہ پاکستان از ناٹ جسٹ اے فورس, ریسپانسبل فورس فار پروٹیکٹنگ پاکستان, بٹ for the entire Muslim Ummah and or for all global operations which are towards peace building. تو یہ پیس بلڈنگ جیسچر ہے. جتنی اسٹرانگ ڈیفینس سسٹم آپ کا ہوتا ہے, اتنا ہی جو آپ کے جو ایڈورسریز ہوتے ہیں وہ 100 دفعہ سوچتے ہیں آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے. تو جتنا اسٹرانگ آپ کی فورسز ہوتی ہیں تو اتنا ہی زیادہ امن کی گارنٹی ہوتی ہے. اگر ہم لوگ یہ مارکہ حق کے اندر اس طرح پریپیئرڈ نہ ہوتے, گاڈ فاربڈ, تو دشمن تو اندر آ جاتا ہے, پھر اور تباہی, پھر اور تباہی, پھر اور تباہی. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یہ اتنے سالوں کی جو وار ہارڈنڈ جو پراکسی وارز کے اندر بھی بہت زیادہ ہمارے سولجرز وغیرہ جو ہیں, ہماری فورسز نے جو ہے بڑا ایک رول پلے کیا ہے. تو وہ بڑی ان کی ٹریننگ ہوتی رہی ہے آن گراؤنڈ انویزیبل اینیمی کی, بلکہ وہ زیادہ ڈیفیکلٹ رہتا ہے کہ ایک تو آپ کو اوپنلی پتہ ہے کہ آپ کو کون اٹیک کرے, ایک آپ کو نہیں پتہ کہ کہیں سے بھی کوئی نکل آئے گا. تو یہ الحمدللہ یہ اب ایک بلیسنگ بن گئی ہے, جتنی بھی وہ مل سے گزرے ہیں سارے کے سارے, اور آئی تھنک ایک علم بن سکتا ہے گلوبل پیس کی طرف. تو میں تو اس کو اس اینگل سے دیکھ رہی ہوں. اگر مودی سرکار بھی اس اینگل سے دیکھیں تو یہ نکالیں, اپنی ملٹری کو باہر نکالیں اور امن کی طرف آئیں. ٹھیک بات ہے, لیکن جو ہندوستان کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو انہی کے انتہا پسند ہیں, جو ہمیشہ حکومت آتی ہے وہ انتہا پسندوں کے ہاتھوں کھیلتی ہے, لیکن دوسری طرف جو آپ اشارہ دے رہی ہیں کہ غربت ہے, عوام ایسے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا قتل غارت ہو. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ مسئلہ کشمیر ہندوستان کو لے ڈوبے گا اگر انہوں نے حل نہ کیا تو؟ یہ لے ڈوبے گا, اور یہ لے ڈوبا ہے. آپ دیکھیں گے اور دیکھ بھی رہے ہیں جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. یہ تو اتنی افراتفری ہے, اتنا زیادہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, اتنا زیادہ جو انہوں نے ایکسٹریمزم ہندوتوا کا جو بیج بو دیا ہے, اب تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا. پیرالل آرمی ہے ہندوتوا کی اپنی, جو کہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. ان کی اپنی اسٹیٹ تو بہت حد تک فریکچرڈ ہو گئی ہے, اور ایڈمٹ وہ اوپنلی نہیں کرے. اتنا بڑا سوشل پولیٹیکل ریلیجس ڈیوائڈ آ گیا ہے وہاں پہ, اور ایسا انہوں نے فالٹ لائنز چھیڑ دی کیونکہ وہاں تو اتنی زیادہ موومنٹس ہیں انڈیا کے اندر جو پہلے سے چل رہی ہیں, اور ان موومنٹس کو جس طرح انہوں نے اور بھی زیادہ فیول کر دیا ہے اس ٹائم کے اوپر, جو ان کی ان 10 سالوں پورے 10 ایئرس سے اوپر ہو گیا ہی از بین رولنگ. اور کشمیر کا تو اس نے مطلب کہ اپنی طرف سے پورا کا پورا ڈیتھ وارنٹ اور ایک جو ہے پوری دنیا کے سامنے جینوسائیڈ اناؤنس کیا. ٹھیک بات ہے, لیکن اس خطے کا جو وہ اپنے آپ کو نمبردار سمجھتا تھا, جدید اسلحے پہ وہ ناز کیا کرتا تھا, اور پوری دنیا کو وہ بتاتا تھا کہ اس خطے میں صرف میں ہی ہوں. اور اب دیکھیں کہ طاقت کا جو توازن ہے کس طرح بدلا ہے, اور پاکستان کے حق میں جس طرح پوری دنیا آئی ہے کہ ہر طرف پاکستان پاکستان ہے, اور جو عالمی منظرنامے میں تبدیلی آئی ہے, پاکستان ذمہ ملک کے طور پہ نہ صرف سامنے آیا بلکہ ایک بہادر افواج کے طور پہ بھی سامنے آیا کہ بہادر ملک ہے یہ. آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ اس خطے میں ان کی نمبرداری بھی ختم ہو گئی ہے, جو توازن ہے وہ بھی پاکستان کی طرف آیا ہے؟ 100% جی. اور اس کے اندر جو سب سے خوبصورت بات, یہ پروفیشنلزم تو اپنی بات ہے,
ایئر فورس کی اپنی ایک ایکسٹراڈنری ورلڈ میں نمبر 1 پرفارمنس رہی ہے الحمدللہ. ہماری آرمی کی, ہماری ملٹری کی, ہماری سب کی, ہماری عوام کی, ہمارے میڈیا کو آپ دیکھ لیں کتنا رسپانسبل پلے کیا, اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح یوتھ نے پہلگام کا فالز نیریٹو جو تھا, فالز فلیگ آپریشن کا جعلی جو پروپیگنڈا تھا, اس کو جس طرح انہوں نے کاؤنٹر کیا, اور کسی نے نیگیٹو رپورٹنگ نہیں کی, جس کی وجہ سے ملک شرمندہ ہو, اور ملک کی نہیں خالی کی. یہی تو میں کہہ رہی ہوں خوبصورتی ہے کہ ہم نے, ہمارے میڈیا نے احسان کیا انڈیا کے اوپر, انڈیا کی عوام کو. وہ جعلی فلم اتنے 10 سالوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے سپر مین ہیں, سب سے پاورفل ہیں, سب سے, انہوں نے ساری دنیا کو اڑا دیا 2 راتوں کے اندر, 2 دنوں میں پورا پاکستان جیسے گدانا خواستہ آزاد کشمیر. انہوں نے لائیو فوٹیجز, عوام آپ دیکھیں نا, کروڑوں کی پاپولیشن کو آپ دن رات برین واش کر رہے ہیں, اور جو ان کے اینکرز ہیں تو وہ تو ان کا ایک آرمی چیف کچھ نہیں ہے ان کے ایک اینکر کے سامنے, مطلب کہ از نتھنگ. جس طرح کی انہوں نے دعوے کیے, اسٹک لے کے انہوں نے کیے, تو وہ تو ان کی آنکھیں کس نے کھولی اگلے دن؟ ہمارے میڈیا نے سچ جو دکھایا کہ جی ہم زندہ ہیں, ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں, دکانیں بھی ہیں, سارے مطلب کہ جو انہوں نے کہا کہ سارا کا سارا گاڈ فوربڈ تباہ ہو گیا ہے. تو وہ میں کہتی ہوں ہم نے صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینڈ نہیں کیا, بلکہ کشمیر کے انٹرسٹ کو خالی نہیں کیا, بلکہ ریجنل سٹیبلٹی کو ڈیفینڈ کیا ہے اس معرکہ حق کے بعد. اب جو اگلا جو مین مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آئے دن کچھ نہ کچھ جنگ کا خطرہ, کوئی فالس فلیگ آپریشن, کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے, دہشت گردی ہندوستان, وہ ایک ہی دفعہ جو مسئلہ اب حل کرنا ہے وہ ہے کشمیر کا مسئلہ. وہ اب دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ بار بار ٹریلر آتے جاتے ہیں, اب کچھ نیکسٹ ہو گیا تو وہ کوئی سٹاپ نہیں کر سکے گا. اس لیے یہی وقت ہے, جس طرح پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ جو پیکٹ کیا ہے, اور بھی عرب کنٹریز کے ساتھ, اور بھی ممالک کے ساتھ ان کی ٹریننگز کرنا, یہ بہت پازیٹیو جسچر ہے. اور یہی جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ دس از دا بیسٹ موو ٹورڈز گلوبل پیس بلڈنگ. بہت شکریہ مشال صاحب, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور دنیا سے ہماری ایک ہی اپیل ہے کہ یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو ہندوستان کر رہا ہے, جو سزا کے حوالے سے وہ سوچ رہا ہے, آپ نوٹس لیں تاکہ کوئی ایسے حالات نہ پیدا ہوں. اور مودی جی کو بھی میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ نے 10 مئی تو دیکھا ہے, آپ کو یاد بھی رہے گا, آپ نے ایک غلطی کی, اس کی سزا پورا ہندوستان بھگت رہا ہے. اب ایسی غلطی نہ کرنا جس سے ہندوستان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.